السلام علیکم مسٹر یاسر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علیہ کیسے ہیں صاحب؟ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور یقین مانیں آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بلکہ ابھی کچھ دن ہوئی ہے دیکھنا شروع ہوا تو مطلب آپ اتنے متاثر کون، اتنے پیسے، اتنے شاندار ہیں کہ بتا میں نہیں آپ کا سکتے. خادم ہوں. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لیورپول سے کال کر رہا ہوں. میں نے بس ابھی روزہ کھولا ہے تو میں بس میں ماشاء نے اللہ، کہا آپ کو. اور بڑی مہربانی. اللہ قبول فرمائے آپ کا روزہ. اللہ قبول میں فرمائے یاسر بھائی. پہلے آپ کو سنتا تھا لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا لاجیکل یہ چیزیں کچھ کمی لگی، لیکن جب سے میں نے آپ کو سنا تو مطلب یو آر ویٹ بیونڈ مطلب اینی ون، کہ آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں آپ کا خادم. کچھ میرے سوال بھی تھے، جیسے بسم اللہ موسٹلی کریں. جیسے تو میرا یہ سوال تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو ان کا جب جیسے داخل ہوئی ہیں گھر میں یا کسی جگہ پہ تو ان کا آتے وقت پہلا کلام کیا ہوتا تھا؟ جیسے سلام ہوتا ہے یا ہاں، السلام یا علیکم. اسلام کا جو تحیت ہے نا، یا علی مدد نہیں ہے بھیا. اوکے، جو شیعہ کہتے ہیں صحیح یہ کلچر ہے، یہ رواج ہے، کلچر ہے. ہاں، یہ صحیح صحیح پاکستان ہندوستان میں شیعوں کا کلچر. یہ کوئی غلط رواج نہیں ہے، کرنا چاہیے. کہنا کوئی کہتا ہے کہہ دے، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شیعہ سلام دیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ شیعہ سلام نہیں دیتے. شیعہ ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ علی مدد کہتے ہیں. اور یہ کوئی منع نہیں، یہ کوئی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے ایک مطلب میں کوئی اسلام کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہے جو اسلام میں جب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا یہ جو اہل بیت ہیں ان کے بعد جو چیزیں داخل ہوئی ہیں وہ اگر لگاتار پریکٹس کریں تو وہ بدعت شمار کی جاتی ہیں، ان کو مطلب اوائڈ بدعت اس کرنا طرح چاہیے. ہوتی ہے، بدعت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کہہ دیں کہ یہ ریلیجیس ٹیچنگ ہے. دیکھیں ابھی دیکھیں، آپ ٹی شرٹ پہنے نا، ٹی شرٹ یہ تو بدعت ہے. ٹی شرٹ ہوں تو اسلام میں تو ہے نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نے پہنا ہو ٹی شرٹ تو نہیں تھا اس صحیح. زمان ٹی شرٹ. آپ لیکن یہ حرام نہیں ہے، جتنا مرضی آپ ٹی ہوں شرٹ پہنیں. لیکن ٹھیک ہے. آپ اس کو ریلیجیس ٹیچنگ اگر بنا دیں، کہہ دیں کہ یہ سنت ہے، اس کی بڑی ثواب ہے کہ ٹی شرٹ پہنے، یا کہہ دیں ٹی شرٹ پہننا مکروہ ہے، تو پھر یہ حکم بدعت ہوگا. یا علی ٹھیک ہے. مدد کہنا ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی سنت ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایک کلچرل ایک عادت ہے لوگوں کی. جیسے پاکستان میں لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. انگلینڈ میں لوگ کیا پہنتے ہیں؟ ٹی شرٹ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ٹھیک. حرام نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے. ٹی شرٹ مرضی پہنو، شلوار قمیض پہنو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کلچر ٹھیک. ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد، وہ بھی کہتا ہے خیر ٹھیک ہے. مولا علی مدد یا پیر مولا علی مدد. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کہہ دیں ٹھیک ہے. یہ کوئی حرام نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا اظہار ہے کہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا صرف اتنا ٹھیک مطلب ہے. ہے. ہاں، اگر کوئی یہ کہہ بہت دے کہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو یا علی مدد کہنا یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ کوئی حدیث ہے، تو پھر یہ بدعت بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. وإلا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کا، آپ جیسے شلوار قمیض پہنتے ہیں، آپ میں اب مثلا میں نے چشمے پہنے، آپ بھی چشمے پہنے نا، وہ کوئی ہوں سنت توڑی ہم چشمے پہنے، یہ کوئی بدعت بالکل نہیں ہے اس طرح. لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ سنت ہے، اس کی بڑی ثواب ہے، جو چشمہ پہنے گا وہ جنت جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ بدعت ہوگا. ہاں، دین کا حصہ بنائیں پھر بدعت ہے. ہاں، وہ کوئی چیز اگر جائز ہے، دین کا حصہ نہیں بناتے بھائی. وہ ابھی آپ برگر کھانا، آپ حلال برگر کھا لو نا. اب حلال برگر ٹھیک. کھانا یہ تو جائز ہے نا. آپ افطار کریں، برگر گھر میں بنا کے کھا لو بھائی، آپ کی مرضی آپ کھا لو، جتنی مرضی کھا لو، وہ بدعت نہیں ہے. لیکن اگر کہہ دیں کہ بھئی جو برگر کھائے گا یہ اس حدیث میں موجود ہے کہ یا اللہ کا حکم ہے یا اسلام میں مستحب ہے، پھر یہ بدعت ہوگا. اوکے جی سر بولیں. ٹھیک. جی بہت شکریہ، بہت لاجیکل ایکسپلینیشن تھی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف